अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल से मैं हूं अतीक खालिद धानियाल। आपको बताएं कि राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने कहा है कि बिजली और सस्ते आटे के नाम पर कुछ लोगों ने आज़ाद कश्मीर में नजरियाती तखरीबकारी शुरू कर दी है। आटा और बिजली किसी एक जमात का नहीं, आज़ाद कश्मीर में बसने वाले 45 लाख लोगों का मसला है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान ने चिनारी में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के आइन में वाज़े लिखा है कि अगर कश्मीरी वोट डालकर पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला करते हैं तो तब भी हुकूमत पाकिस्तान कश्मीरी आवाम से पूछ कर उनके साथ ताल्लुकात कायम करने की पाबंद है। अब इससे बेहतर कुछ ऑप्शन नहीं हो सकता। हिंदुस्तान ने तो मकबूजा जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय फौज के साथ मकबूजा कश्मीर की आवाम नहीं है। अमेरिका, यूरोप, बरतानिया और कोई हमारी सफ़ों में बैठकर नजरियाती तखरीबकारी में मसरूफ़ है, जिनकी तखरीबकारी किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। फारूक हैदर ने कहा कि हमारा मुतालबा राय शुमारी से है, इससे लोग क्यों भागते हैं? लोगों की राय ली नहीं जाती और ख़ुद ही ऐलान किए जाते हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से मसले कश्मीर को जल्द अज जल्द हल करने और कश्मीरी शहरियों से राय शुमारी कराने का मुतालबा किया। डिस्ट्रिक्ट जेल रावलाकोट से फरार कैदियों की गिरफ्तारी में एक और अहम पेशरफ्त सामने आई। एक और कैदी को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक एसएसपी पूंछ मोहम्मद रियाज मुगल की निगरानी में क्रैक डाउन फरार होने वाले मुकरम फैसल नामी कैदी को भी गिरफ्तार कर लिया, मगर मुकरम फैसल को आबाई गांव हुसैन कोट से गिरफ्तार किया गया। मुकरम फैसल को खिलाफ वज़ह फितरी के मुकदमे में 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। मुकरम फैसल गिरफ्तार शुदगान में चौथा कैदी है। याद रहे कि 30 जून को रावलाकोट जेल से 18 कैदी गिरफ्तार हो गए थे, जिनमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 14 कैदी अब तक मफरूर हैं। रेवेन्यू एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन पूंछ के 3 घंटे के लिए कलम छोड़ हड़ताल और धरने को 1 माह 6 दिन गुजर गए। मामला अब तक हल न हो सका। मुलाजमीन का मुकम्मल तालाबंद हड़ताल का फैसला। रेवेन्यू एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन पूंछ के मुलाजमीन ने आइंदा का लायामल देते हुए कहा है कि 8 और 9 जुलाई को 3 घंटे के बजाय 4 घंटे एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर 9 जुलाई तक महकमे माल के मिनिस्ट्रियल स्टाफ स्केल B1-17 के हक में रेवेन्यू अलाउंस और दीगर मुतालबात मंजूर न हुए तो 10 जुलाई से 4 घंटे के बजाय मुकम्मल कलम छोड़ तालाबंद हड़ताल के साथ एहतजाज किया जाएगा, जो मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। पेट्रोल डीलर एसोसिएशन ने एहतजाजी हड़ताल ख़त्म कर दी। सदर पेट्रोल डीलर एसोसिएशन ने कहा है कि आवाम को मुश्किल में नहीं डालना चाहते, इसीलिए हड़ताल मौखर की। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार शाहजेब शब्बीर खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये एक अलामती हड़ताल थी और हमारे 2 मुतालबात थे। एक 5% एडवांस टैक्स था, दूसरा नोल की सेल्स है। उन्होंने कहा कि हमारा रियासत से मुतालबा है कि इस पर फौरी एक्शन लें। हमने ये अलामती हड़ताल इसलिए मौखर की है कि हर तबका फ़िक्र से ये बात सामने आ रही है कि उसके कुछ स्याह नीलम में फंसे हुए हैं, कोई मुसाफिर मुख्तलिफ इलाक़ों में रुके हुए हैं और बहुत से तालिब इल्म भी मुख्तलिफ जगहों पर फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम आवाम को किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहते और आवाम की अपील पर ये अलामती हड़ताल अभी ख़त्म करते हैं। हुकूमत से मुतालबा है कि हमारी नोल्स की बात को लाजमी एड्रेस किया जाए। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर चौधरी यासिर रियाज ने कहा है कि मुहर्रमुल हराम के दौरान ज़िला भर में इंतज़ामिया और पुलिस पूरी तरह हाई अलर्ट रहेगी, जबकि दीगर इदारों को भी हाई अलर्ट रखा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर यासिर रियाज ने मुहर्रमुल हराम के हवाले से मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मुहर्रम के दौरान मीरपुर, समवाल शरीफ, मंगला, डडियाल समेत दीगर इमाम बारगाहों और मजालिस की सिक्योरिटी के हवाले से फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएँ। इस सिलसिले में जारी करदा SOPs और सिक्योरिटी के हवाले से तयशुदा हिकमत अमली में कोई रद्दबदल न की जाए। इमाम बारगाहों और मजालिस में आने वालों को वॉक थ्रू गेट के ज़रिए ही गुजारा जाए, जबकि SSP कामरान अली ने इजलास में
امن و امان کے قیام کے حوالے سے پولیس کی طرف سے کیے جانے والے حفاظتی اقدامات کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ پولیس فورس پوری طرح سے چوکس ہے۔ منگلا، دھانگلی اور جاتلاں سمیت دیگر علاقوں میں پولیس نے محرم الحرام سے قبل چیکنگ شروع کر رکھی ہے تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ماتمی جلوس کے راستوں اور روٹس پر سرچ اینڈ سویپ کی چیکنگ کو یقینی بنایا جائے گا۔ باغ سے خبر شامل کریں گے، جہاں راولہ کوٹ اسکول کی کوسٹر لاری اڈا باغ میں حادثے کا شکار ہو گئی۔ اسکول ٹیچر سمیت 10 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ ذرائع کے مطابق ریڈ فاؤنڈیشن اسکول کھڑک اسکول کا ٹرپ سیاحتی مقام گنگا چوٹی گیا تھا۔ واپسی پر کوسٹر کو لاری اڈا باغ میں حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں اسکول ٹیچر سمیت 10 سے زائد افراد زخمی ہوئے، جن میں ریڈ فاؤنڈیشن اسکول کھڑک کے 3 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ ایک پولیس اہلکار بھی زخمی ہوا ہے۔ زخمی کو ڈسٹرکٹ ہسپتال باغ میں ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی، جبکہ ایک خاتون کو راولپنڈی شفٹ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق حادثہ کوسٹر کی بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے مرکزی رہنما اور سابق سینئر وزیر ملک محمد نواز خان نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون حقیقی عوامی جماعت ہے۔ مسلم لیگ نون اور اس کی قیادت نے ہمیشہ ملک و قوم کی خدمت کے مشن کو جاری رکھا۔ حلقہ راج محل کے دورے کے موقع پر کارکنوں اور میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے ملک محمد نواز خان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم پاکستان میاں شہباز شریف کی سیاسی بصیرت قابل رشک ہے۔ انہوں نے ملک میں تمام قابل ذکر سیاسی جماعتوں اور قیادت کو ساتھ لے کر ملک کی معیشت کو سنبھالا ہوا ہے اور ملک و ملت کو مشکلات سے نجات دلانے کے لیے جدوجہد جاری رکھی ہوئی ہے۔ اب پاکستان میں ترقی و خوشحالی کا دور ہوگا۔ ملک نواز خان نے صدر مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کی جانب سے سیاسی سرگرمیوں کے آغاز کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے پارٹی کے لیے تقویت کا باعث قرار دیا۔ محرم الحرام کی آمد کے حوالے سے امن و امان کو برقرار رکھنے اور مذہبی جوش و جذبے سے منانے کے حوالے سے ایس ڈی ایم ڈڈیال آفس میں اہم اجلاس، امن کمیٹی اور شرکاء کی مشاورت کے بعد ایک لائحہ عمل طے کیا گیا۔ اس موقع پر ایس ڈی ایم ڈڈیال نے کہا ہے کہ ایک ہی چیز ہمارے پاس ہے اور وہ کلمہ طیبہ ہے، جس کے سائے کے نیچے ہم نے باہم متحدہ متفق رہنا ہے اور تمام مسالک کی عزت و احترام کو یقینی بنانا ہے۔ جو علماء کرام یا ذاکر حضرات یہاں باہر سے آتے ہیں، ان کو بھی ایک بھائی چارے اور پرامن فضا قائم رکھنے کی لائن دیں تاکہ کوئی کسی پر حرزہ سرائی نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ دین بہت خوبصورت اور وسیع ہے اور ہمیں اچھا وسیع کردار ادا کرنا ہوگا۔ 10 محرم الحرام کو پرامن بنانے کے لیے لائحہ عمل طے کر لیا گیا ہے اور ایس ایچ او راشد حبیب بہتر انداز سے اس کو مینیج کریں گے۔ نوشہرہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلع صدر ادریس خٹک کی جانب سے پیپلز پارٹی نے آج 5 جولائی کو یوم سیاہ کے طور پر بھرپور طریقے سے منایا۔ یوم سیاہ کے موقع پر پیپلز پارٹی کے زیر انتظام آل پارٹی کانفرنس بھی منعقد ہوئی، جس میں جمعیت علماء اسلام کے ضلعی جنرل سیکرٹری مفتی حاکم علی کے علاقے کے دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے قائدین کا کہنا تھا کہ 5 جولائی 1977 کو ملک کی سیاسی تاریخ میں یوم سیاہ کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس دن عامر نے سازش کے تحت جمہوری حکومت پر شب و خون مار کر ملک کو طویل اندھیروں میں جھونک دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ خود مختار جمہوری پاکستان کے لیے پیپلز پارٹی کی جدوجہد جاری رہے گی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ملک میں جمہوریت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، پختہ دار خودکش حملوں کا سامنا کیا۔ ملک میں حقیقی جمہوریت کے لیے پیپلز پارٹی ہمیشہ کوشاں رہے گی۔ مزید کہا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، میر مرتضیٰ بھٹو، میر شاہ نواز بھٹو کی قربانیاں کبھی بھی رائے گاں نہیں جائیں گی۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے جنوبی ضلع کولگام کے علاقے مدرگام میں ریاستی فریڈم فائٹرز اور قابض ہندوستانی فورسز کے مابین حملے میں ایک بھارتی فوجی ہلاک ہو گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق واقعہ اس وقت پیش آیا جب بھارتی فوجیوں نے علاقے کو محاصرے میں لے کر گھر گھر تلاشی کی کارروائیاں شروع کی تھی۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق فریڈم فائٹرز کے ساتھ جھڑپ میں قابض فورسز کو بھاری نقصان ہوا۔ دو طرفہ شدید فائرنگ کا تبادلہ کیا گیا، جبکہ کٹھوعہ اور ادھم پور اضلاع میں پیش آنے والے سڑک حادثات میں بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورسز کے ایک اسسٹنٹ سب انسپکٹر سمیت 2 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ برہان وانی شہید جموں کشمیر پر بھارتی قبضے کے خلاف کشمیریوں کی جدوجہد کی علامت ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے برہان وانی کی شہادت کی 8ویں برسی کے سلسلے میں سری نگر میں جاری ایک بیان میں شہید رہنما کو کشمیری نوجوانوں کے لیے ایک رول ماڈل قرار دیا۔ یاد رہے کہ بھارتی فوجیوں نے برہان وانی اور ان کے 2 ساتھیوں کو 8 جولائی 2016 کو ضلع اسلام آباد کے علاقے کوکرناگ میں ایک جعلی مقابلے میں شہید کیا تھا۔ ترجمان نے بھارت کی طرف سے نہتے کشمیریوں پر جاری ظلم و ستم کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ برہان وانی اور تحریک آزادی کے دیگر شہداء کی قربانیاں ہرگز ضائع نہیں جائیں گی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیریوں پر زور دیا ہے کہ وہ 8 جولائی کو شہید رہنما کی برسی عقیدت و احترام سے منائیں۔ بیان میں بیرون ممالک مقیم کشمیریوں اور پاکستانیوں پر بھی زور دیا گیا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں جاری بھارتی مظالم کی طرف سے عالمی برادری کی توجہ مبذول کرانے کے لیے اس دن احتجاجی مظاہروں اور تقریبات کا اہتمام کریں۔ اسی کے ساتھ ہی جموں کشمیر ڈیجیٹل سے اتنی مزید تفصیلات کے لیے رہیے ہمارے ساتھ۔